آج ہم آپ کو ایک افسوسناک واقعے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ باپ جلاد بن گیا اور اس نے اپنی دو کم سن بیٹیوں کو چھری کے وار کر کے جو ہے وہ ذبح کر دیا۔ ہمیں جیسے ہی بر وقت علاقے سے اطلاع ملی، ہم نے فوری رسپونڈ کرتے ہوئے میں خود بھی ادھر علاقے میں پہنچا ہوں اور ملزم کو ہم نے اریسٹ کیا اور اعلیٰ قتل برآمد کیا۔ ماں کے مرنے کے بعد بچیوں کا واحد جو سہارا ہوتا ہے وہ باپ ہی ہوتا ہے، جو بچیوں کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیتا ہے، لیکن یہ باپ جلاد بن گیا اور اپنی ہی معصوم بچیوں کو چھری کے وار کر کے کس طرح بے دردی سے ان کو ذبح کر دیا۔ کرائم سین کو سیکیور کرتے ہوئے ہم نے ڈیڈ باڈیز کو اسپتال روانہ کیا، پوسٹ مارٹم کرایا۔ ملزم نے ابتدائی طور پہ تو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ جی مجھے قرضہ دینا تھا اور جس کی بنا پہ میں ڈپریشن میں تھا اور میں نے ان کو مار دیا۔ ایک شفاق قاتل ہے، یہ ظالم باپ ہے اور انشاءاللہ ان بچیوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اس کو ہم انشاءاللہ سخت سے سخت سزا دلوائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک افسوسناک واقعے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ نارتھ ناظم آباد کا علاقہ ہے کوثر نیازی کالونی، جہاں پر باپ جلاد بن گیا اور اس نے اپنی دو کم سن بیٹیوں کو چھری کے وار کر کے جو ہے وہ ذبح کر دیا، لیکن علاقہ مکین اور گھر والے جو ہے موقع پر موجود تھے، جس کی وجہ سے ملزم پکڑا گیا۔ پولیس کو اطلاع دی گئی، پولیس موقع پر پہنچی اور ملزم کو جو جلاد باپ ہے اسے باقاعدہ گرفتار کیا گیا اور تھانے منتقل کیا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایچ او حیدری عدیل صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ سر کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا؟ جب ملزم کو پکڑا تو کیا کہا اس نے؟ کیوں اس حیوانیت پر اتر آیا کہ اپنی ہی بیٹیوں کو بے دردی سے چھری کے وار کر کے قتل کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ہمیں جیسے ہی بر وقت علاقے سے اطلاع ملی، ہم نے فوری رسپونڈ کرتے ہوئے میں خود بھی ادھر علاقے میں پہنچا ہوں اور ملزم کو ہم نے اریسٹ کیا اور اعلیٰ قتل برآمد کیا۔ کرائم سین کو سیکیور کرتے ہوئے ہم نے ڈیڈ باڈیز کو اسپتال روانہ کیا، پوسٹ مارٹم کرایا۔ ملزم نے ابتدائی طور پہ تو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ جی مجھے قرضہ دینا تھا اور جس کی بنا پہ میں ڈپریشن میں تھا اور میں نے ان کو مار دیا۔ نہایت ہی شاطر ہے، چلاک ہے۔ جب مزید معلومات کی تو اس نے اپنی بہو پہ الزام لگانا شروع کیا کہ اس کے کہنے سے میں نے ایسا کیا ہے، جبکہ 4 ماہ قبل اس کی بہو نے اس کے خلاف جو ہے اکبر کے خلاف تھانہ حیدری میں جو ہے FIR درج کرائی تھی کہ غلط حرکات کرتا ہے اور غلط نظر مجھ پہ رکھتا ہے۔ نہایت ہی شاطر اور چلاک ہے، مسلسل اپنے بیانات کو چینج کر رہی ہے۔ اور تیسری مرتبہ اس نے بتایا کہ جی میری ایک بیٹی جو پہلے ہی اس نے بھاگ کے شادی کی تھی، جس میں پریشان تھا، اور عالیہ جو ہے کسی سے فون پہ بات کرتی تھی، جس کو منع کیا متعدد بار، یہ نہیں مانی، تو جس پہ میں نے غصے میں اس کو مارا ہے۔ اور ظالم شخص ہے، ایک معصوم 6-7 سال کی زینب کو جو مارنے کی وجہ بتائی، اس نے بولا کہ اس کی آنکھ کھل گئی تھی اور میں نے ڈر کی وجہ سے اس کو مار دیا ہے۔ مطلب ایک بے صفاقانہ کام بھی کیا اور پھر الزامات بھی لگا رہے بیٹی پہ، تو مطلب ایک انتہا ہوتی ہے ایک حیوانیت کی، درندگی کی۔ تو آپ یہ انویسٹیگیشن اب ہو رہی ہے اس کی، اب تک شواہد کیا کیا ملے ہیں آپ کو؟ دیکھیں، کرائم سین سے بھی ہم نے شواہد اکٹھے کیے ہیں ہماری کرائم سین یونٹ نے، اور ابھی پوسٹ مارٹم رپورٹ کی فائنل رپورٹ آنا باقی ہے۔ DNA ٹیسٹ وغیرہ جو ہے وہ کہ آیا کہ خدا نخواستہ اس نے کچھ بچیوں کے ساتھ کچھ اور تو نہیں کیا، جو کہ ابھی تک رپورٹ نہیں آئی ہے ہمارے پاس۔ بہرحال ایک شفاق قاتل ہے، یہ ظالم باپ ہے اور انشاءاللہ ان بچیوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اس کو ہم انشاءاللہ سخت سے سخت سزا دلوائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کی بچیوں کی ماں کا سنا ہے انتقال ہو چکا ہے؟ جی، 3 سال قبل ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، جو کہ شوگر کی مریض تھیں، ان کی ٹانگ بھی کٹ گئی تھی اور علالت میں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ایک بیٹا ہے اور یہ 5 بیٹیاں تھیں، یہ چھوٹی تھیں دونوں، جن کو اس نے مارا ہے۔ اچھا، 3 بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے؟ جی، 3 بیٹی شادی شدہ ہے اور بیٹا بھی شادی شدہ ہے، اور بیٹے کو بھی لڑتا جھگڑتا رہتا تھا اور اس نے گھر سے نکال دیا تھا، اور علاقے میں بھی اس کی ریپوٹیشن کوئی اچھی نہیں ہے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ آئے دن لوگوں سے لڑنا جھگڑنا اور چھری بات بات پہ نکال لینا۔ تو ہے شاطر ہے یہ، بالکل اس نے پری پلانڈ اور سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ کام کیا ہے۔ اور ویسے بھی کوئی کرمنل ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ تھا؟ کیا تھا، کس طرح اس کا رہن سہن، کام وام کیا تھا اس کا؟ رہن سہن کرمنل ایکٹیویٹی یعنی کہ ڈکیتی قتل وغیرہ میں تو نہیں رہا، مگر یہ سنا یہی ہے کہ عیاش ٹائپ تھا یہ شراب پینا اور عورتوں سے تعلقات رکھنا، جو معلومات ہوئی ہے وہ اس طرح کا یہ تھا۔ ٹھیک ہے، یقیناً ایک پولیس کی جانب سے بھی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام تر شواہد اکٹھے کیے جائیں اور اسے سخت سے سخت سزا دلوائی جائے، کیونکہ ماں کے مرنے کے بعد بچیوں کا واحد جو سہارا ہوتا ہے وہ باپ ہی ہوتا ہے، جو بچیوں کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیتا ہے، لیکن یہ باپ جلاد بن گیا اور اپنی ہی معصوم بچیوں کو چھری کے وار کر کے کس طرح بے دردی سے ان کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا۔ تو یہ انسانیت تو اس میں ختم ہی ہو چکی ہے
اور وجہ اب کیا بتا رہا ہے؟ جھوٹے الزامات بھی بچیوں پہ لگا رہا ہے. 7 سال کی بچی کا کیا قصور تھا؟ 13 سال کی بچی کا کیا قصور تھا؟ ان کو بے دردی سے قتل کیا. یقیناً اسے سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے. اور اس حوالے سے جو ہے گواہ بھی علاقے کے موجود ہیں, شواہد بھی ہیں, اور پولیس کی بھی یہی کوشش ہے کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے. تو مزید آگے بڑھتے ہیں, اس کیس کے جو انویسٹیگیشن افسر ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ مقدمہ درج ہونے کے بعد اب ملزم ریمانڈ پر ہے, تو انویسٹیگیشن میں مزید کیا چیزیں آئی ہیں, آئیے ان سے یہ بھی پتہ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں SIU حیدری عطا اللہ صاحب. ان سے پوچھیں گے کہ اب تک جو ہے اس کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے, جلاد باپ نے جو ہے پولیس کو کیا بیان دیا ہے, کیوں اس نے اپنی بیٹیوں کو اتنی بے دردی سے جو ہے وہ ذبح کر دیا ہے, اور اس کا ماضی کیا ہے, اور اس نے وجوہات کیا بتائی ہیں, اور مزید جو بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ اس کا کیسا رویہ تھا. اس تمام تر واقعے پر جو ہے وہ بات کریں گے SIU حیدری عطا اللہ صاحب سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان. جی اچھا یہ بتائیے گا کہ ملزم جو ہے اتنا کیسے گر سکتا ہے کہ اپنی 2 بیٹیوں کو اس طرح سے بے دردی سے قتل کر دیا, چھری کے وار کر کے ان کو ذبح کر دیا. کیا وجہ اس نے بتائی ہے, کیوں اس حد تک گیا یہ؟ بھائی اصل میں جو ہمارے سامنے جو ابھی تک کی تفتیش جو آئی ہے, میرے کو تفتیش کل ملی ہے. کل سے کل تو میں نے پہلے اس کی کنڈیشن ایسی تھی کہ اس کو کچھ پولیس بول بھی نہیں سکتی تھی, کیونکہ درست کوئی جواب نہیں دے پا رہا تھا. کل پہلے اس کا ہم نے علاج والا معالجہ کرایا, اس کے بعد ہم نے اس کا ریمانڈ لیا ہے. آج پہلا دن ہے ہمارا تفتیش کا. تو جو میں نے تفتیش کری اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کام کاج نہیں کرتا تھا, یہ راج مستری کا کام کرتا ہے. ہفتے میں 2 دن کام پہ جاتا تھا, باقی پھر بیٹھ کے گھر پہ. اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے پہلے 4-5 سال پہلے, بیوی اس کی مر گئی ہے. 5 بیٹیاں ہیں اس کی اور 1 بیٹا ہے. بیٹا جو ہے وہ شادی شدہ ہے, لیکن وہ اس سے ناراض ہے اور وہ الگ اپنے سسرال میں رہتا ہے بیوی کے ساتھ. یہ اکیلا, اور یہ 2 بیٹیاں جو عالیہ عمری 14-15 سالہ ہے, اور دوسری چھوٹی زینب جو جس کا نام ہے وہ ہے 6-7 سالہ. یہ دونوں اس کے ساتھ رہتی تھیں. اب بچیاں ہیں لازمیاں, ان کی بھی فرمائشیں بھی ہوتی ہیں. چھوٹی بچیاں ہیں, کوئی چیز مانگ رہی ہوں گی, کوئی کپڑے مانگ رہی ہوں گی, کبھی جوتے مانگ رہی ہوں گی. تو اس وجہ سے یہ تنگ پریشان اس سے تھا کہ کماتا تو تھا نہیں, اس کو عادت تھی, اور عیاش پرست, جہاں سے میرے کو معلوم لگا کہ یہ عیاش پرست تھا. اس وجہ سے یہ خرچے اخراجات بچیوں کے پورے نہیں کر پا رہا تھا. تو پھر کیا اس کے ذہن میں آیا, کیا ابھی تک یہ مجھے بتا رہا ہے کہ بس میں سویا لیٹا ہوا اپنا باہر ہوٹل پہ تھا, میں نے چائے وغیرہ پی, میں 12-1 بجے گھر پہ واپس آیا ہوں, آ کے لیٹا ہوں, مجھے نیند نہیں آ رہی تھی, اور صبح 6-6:30 بجے کا ٹائم تھا, میں اٹھاؤں. اور یہ کسائی کا کام بھی کرتا تھا, قربانی والی عید پہ جو ہے نا یہ کسائی کا کام کرتا ہے, قربانی جانور وغیرہ کاٹتا ہے. تو یہ چھری جو ہے یہ اس کی اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی, کسائی کا کام کرتا ہے. تو یہ چھری بھی بڑی تیز ہے, یہ جانور کا گلا کاٹو تو 2 سیکنڈ بھی نہیں لگاتے, گلا جانور کا کٹ جاتا ہے. یہ تو معصوم بچیاں تھیں. تو اس نے چھری اٹھائی ہے, سب سے پہلے عالیہ کو اس نے گردن پہ پھیری ہے. جب گردن پہ وہ تڑپی ہے چارپائی سے, تو نے چھوٹی بیٹی ڈر کے اٹھ گئی, اس نے چیخا چلایا. تو اس نے اس کو بھی پکڑا, اس نے بولا کہ اگر یہ چیخے گی چلائے گی تو میں پکڑا جاؤں گا. اس نے پکڑ کے اس کا بھی گلا کاٹ دیا. تو اتنے میں اس کی ایک بڑی بیٹی جو ہے, سب سے بڑی بیٹی ہے, اس کے مکان کرائے پہ دیا ہوا, اوپر ایک کمرے کا ہے, اس میں جو ہے اس کی بیٹی رہتی ہے. تو اس نے شور سنا, تو وہ جب پہنچی اور پھر اس نے شور کیا, پھر عوام نے اس کو پکڑ لیا. عوام نے اس کو صحیح کوٹا, پھر پولیس پہنچ گئی, پولیس نے عوام سے چھڑایا, اس کو لے آئے, اور اس کے بعد ہم نے اس کا علاج معالجہ. لیکن اب تک کی تفتیش سے جو ظاہر ہوتا ہے تو یہ کام چور آدمی ہے, اور کماتا دھماتا تو ہے نہیں, بیوی ہے نہیں, تو دماغ اور عیاش پرست ہے. تو یہ لوگوں کو عورتوں کے چکر میں جو پیسہ 2 روپے کماتا تھا وہ عورتوں پہ خرچ کرتا تھا, بچوں پہ دیتا نہیں تھا. تو بچوں سے جان اس نے اس لیے چھڑائی ہے. بالکل, مطلب عیاش باپ تھا, اور اس کے خلاف تمام تر شواہد بھی ہیں, گواہ بھی ہیں, سب کچھ ہیں. تو اس کو یقیناً ایک سخت سزا ملنی چاہیے. انشاءاللہ ہماری کوشش تو دیکھو یہی ہے کہ ہم تفتیش کرتے ہیں, تو ہماری تفتیش تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم درست اور فیئر تفتیش کریں, اور جو گواہ جو ثبوت ملتے ہیں ہم وہ اکٹھے کر کے, مواد اکٹھے کر کے, ہم پوری کیس فائل بنا کے ہم عدالت میں پیش کرتے ہیں, اور عدالت میں وہ شواہد پیش کرتے ہیں. اسی کی بنا پہ پھر وہ کیس چلتا ہے, پھر جج صاحبان جو ہے ان کو سزا دیتے ہیں. یہ اس ماضی میں بھی کوئی اس کے اوپر مقدمات وغیرہ ہیں, کوئی فراڈ یا کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کی واردات کر چکا ہو؟ نہیں, پہلے اس کے خلاف ایک کیس ہوا تھا علاقے میں لڑائی جھگڑے کا, اس کی FIR تھی اسی تھانے میں ہمارے پاس, اس میں بھی یہ مطلب کیس چل چکا ہے. اور دوسرا پھر اس کے اپنی بہو کے ساتھ جو کوئی پھڈا ہوا تھا, لڑائی جھگڑا بھی ہوا تھا, پھر انہوں نے الزام لگایا تھا, یہ بول رہا ہے کہ میرے پہ الزام تھا, لیکن وہ بھی زنا کا, لیکن وہ ثابت نہیں ہوئی. پھر انہوں نے عدالت میں جا کے وہ بھی راضی نامہ کر لیا تھا, اس کی بہو نے اس کے ساتھ راضی نامہ کر لیا اور بیٹے نے, تو اسی وجہ سے وہ کیس بھی ختم ہے. باقی اور کوئی کرمنل ریکارڈ اس کا نہیں ہے. کرمنل ریکارڈ نہیں ہے. تو بس اب IU صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی 2 روز ہوئے ان کے پاس یہ تفتیش آئی ہے,
اور مزید یہ انویسٹیگیشن بھی کر رہے ہیں۔ جو ابتدائی بیان ہے وہ یہی ہے کہ وہ پولیس کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پولیس کا جو کہنا ہے وہ یہی ہے کہ عیاش قسم کا ایک یہ بندہ تھا، اور اسی چکر میں جو ہے اس نے اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ قتل کیا ہے، کیونکہ ان کے خرچے یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تو یقیناً جو ہے سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے اس جلاد کے خلاف، کیونکہ بے دردیوں سے معصوم بچیوں کو جس طرح اس نے قتل کیا ہے، ذبح کیا ہے، تو اسے سزا جو ہے وہ سختی ہونی چاہیے، اور انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی ہے۔ آئی او بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے انویسٹیگیشن کے جو شواہد ہیں اس میں وہ بھی ان کو باقاعدہ مل گئے ہیں، گواہ بھی ہیں، اور اس کو سخت سے سخت سزا دلوائیں گے۔ جی